حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کی کہ جب قیامت ہوگی، میدان محشر ہوگا اور انسانوں کی روحیں ان کے جسم کے اندر ڈالی جائیں گی اور سب اپنی قبروں سے باہر کی طرف نکال دیے جائیں گے، باہر کی طرف بھاگیں گے، تو سارے لوگ ننگے پیر اور ننگے بدن ہوں گے۔ امی عائشہ نے جب یہ سنا تو امی عائشہ ذرا سہمی کہ اللہ کے نبی، ہم تو پھر ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ننگے بدن ہم ایک دوسرے کو پھر کس طرح سے دیکھیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہاں کسی کو ایسا ہوش نہیں ہوگا، سارے لوگ حواس بختی کے عالم میں ہوں گے، اس لیے کہ یہ زمین جو اب ہمیں ریتیلی نظر آتی ہے، اس زمین کو تانبے کی زمین بنا دیا جائے گا۔ اب جو زمین اللہ نے ہمارے چلنے کے لیے اور رہنے کے لیے بنائی، اللہ نے اس زمین کے اندر یہ صلاحیت اور یہ طاقت رکھی کہ سورج کی کرنیں جیسے زمین پر پڑتی ہے تو اس زمین کے اندر یہ طاقت ہے کہ اپنے اندر سورج کی شعاعوں کو اور سورج کی کرنوں کو کھینچ لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی تپش انسان کو کم لگتی ہے۔ لیکن جیسے تانبے کی زمین بنا دی جائے گی تو تانبا تو اور بہکے گا، پلکے گا اور سورج انسان کے بہت قریب آ جائے گا، سب لوگ پسینوں میں شرابور ہوں گے، اپنے اعمال کے مطابق سب لوگوں کے پسینے ہوں گے، تو اس وقت کوئی کسی کو دیکھنے کے لیے نہیں دیکھے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس قیامت کے ہولناک منظر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت کرنے والی امی جب امی اپنے بیٹے کو دیکھے گی تو وہ ماں بھی جس نے اپنی کوکھ سے جنم دیا، وہ ماں جس نے اپنی چھاتیوں سے دودھ پلایا، وہ ماں جس نے 3-4 سال تک اپنی گود میں کھلایا، اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو کھانا کھلایا، ساری ممتاؤں میں سب سے زیادہ ممتا کرنے والی صرف ماں ہوتی ہے۔ لیکن وہ ماں بھی جب اس قیامت کے ہولناک منظر کو دیکھے گی، اس کا بیٹا اس کے سامنے آئے گا من امہ و ابی، تو وہ بھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگ جائے گی، وہ ابی باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، وہ صاحبتہ و بنی، باپ بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کے بھاگے گا، یہاں تک فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل جو اپنے باپ کے اشارے پر یہ کہنا رہا تھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ ابراہیم نے جب اسماعیل سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ کے لیے تجھے ذبح کر رہا ہوں، وہ اتنا مطیع اور فرما بردار بیٹا اپنے باپ کے سامنے فوراً اپنی گردن کو جھکا لیتا ہے۔ فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابو جان، جس چیز کو اللہ نے آپ کو حکم دیا، آپ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، آپ ذبح کریں، وہ سجدے میں گر جاتا ہے۔ اتنا مطیع اور فرما بردار بیٹا جب قیامت کے دن اپنے باپ کو دیکھے گا تو وہ بھی اپنے باپ کو بھول جائے گا۔ کیا ہولناک منظر ہوگا، کیا کتنا عجیب اور کتنا ہولناک منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ انبیاء کرام کی جماعت 1,24,000 ہے، لیکن بڑے نبی جو رسول بھی ہیں اور نبی ہے وہ دنیا میں صرف 5 آئے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 بڑے نبی آئے ہیں، سب سے بڑے نبی یہ 5 ہے۔ حضرت عیسیٰ جب قیامت کی ہولناک مناظر کو دیکھیں گے، ان کی زبان پہ بھی صرف ایک لفظ ہوگا یا رب نفسی یا رب نفسی۔ حضرت عیسیٰ بھی کہہ اٹھیں گے اے اللہ، میں اپنی امی مریم کی پرواہ نہیں کرتا، اس نے بغیر باپ کے مجھے پیدا کیا، میں نے اپنی امی کی گواہی گود میں دی، قال انی عبد اللہ،
आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, जब लोगों ने मेरी अम्मी पर तोहमत लगाने की कोशिश की, उन्हें दागदार बनाने की कोशिश की, मैं छोटा सा बच्चा था, मेरी जुबान के अंदर सलाहियत और ताकत बोलने की नहीं थी, उस वक्त मैंने अपनी अम्मी का ख्याल रखा। लेकिन ये मैदान महशर, ये कयामत का मंजर वो है, हजरत ईसा भी अपनी अम्मी मरियम को भूल जाएंगे, वो भी कहेंगे या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी। हजरत मूसा, जिनको ये शर्फ हासिल था कि वो डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला से बात करते, कोई जरूरत पड़ती फौरन अल्लाह से हम कलाम हो जाते, अल्लाह उनकी जरूरत को पूरा करता। वो हजरत मूसा भी कहेंगे बनी इसराइल की मुझे परवाह नहीं है, या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी। वो लोग जिन्होंने अल्लाह के दीन के लिए 950 साल तक कड़ी मेहनत की, लोगों की तकलीफों को बर्दाश्त किया, वो हजरत नूह भी 950 साल की मेहनत को भूल जाएंगे और कहेंगे या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी।